تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعد وہ گناہ جس کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں دو مسلمان اختلاف کر لیے ہوں۔ پانچواں وہ گنہگار جس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، وہ شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، اگر وہ لاکھ نماز پڑھتا رہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مسند ابن ماجہ، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا، سنیں گے، جس نے ایک بار بھی شراب پی لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک بار بھی شراب پی لینے سے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ لیکن پھر اگر شراب پیتا ہے تو پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ چھٹا وہ شخص جس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ کاہنوں، نجومیوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اگر ان کی کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو تلاشنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس پر کالا لگاتا ہے اور اس کے اندر دکھواتا ہے دیکھو فلاں کون ہے، کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے جاؤ کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ یعنی اس قسم کے ڈھکوسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ چیز سچ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے لوگوں کو سچ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اگر بات سچ ہو گئی تو ایمان اس کا برباد ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے والا نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس ساتھیوں آزمانے کے لیے بھی، اگرچہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آزمانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ہاں وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں تب تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور آپ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ من اتا کاہن فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو حق مان لیا تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نازل ہوئی اس کا اس نے کفر کیا ہے۔ اور اگر صرف آزمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ آزمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بات حق ہو گئی تو آپ کے دل میں ہوگا کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں یقیناً وہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کی بات پر آپ نے یقین کر لیا تو آپ کا ایمان برباد ہو۔ اسی طریقے سے ایک گناہ جس کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی نماز قبول نہیں کرتا، وہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے۔ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا حدود، رہنے کا، خوشبو لگانے کا، زینت اختیار کرنے کا ایک الگ مقام رکھا ہے۔ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے باہر نکلے اور مردوں کو اپنی خوشبو سنگھاتی پھرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مردوں کے جذبات ابھرتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، نتیجہ آہستہ آہستہ چل کر کے زنا بالجبر تک یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے۔ آج دنیا میں زنا بالجبر کے اس کثرت سے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے اسلامی اصول جو ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے، ان اصول کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور غیر مسلم تو چھوڑے ہوئے ہی ہیں۔ آج زنا بالجبر کے واقعات، محارم کے ساتھ زنا کے واقعات اس کثرت سے کیوں پائے جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے عورت کی زینت کے جو حدود رکھے ہیں اس کو عورتوں نے باقی نہیں رکھا، اس سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی وجہ سے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت خوشبو لگا کر ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے جو خوشبو لگائے ہوئے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ یا امۃ الجبار این تریدین، اے جبار کی بندی کہاں جا
رہی ہے تو کہا میں مسجد جا رہی ہوں. تو کہا مسجد کے لیے تم نے خوشبو استعمال کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. دیکھیے کہیں بازار میں نہیں جا رہی تھی اور کہیں پارک میں نہیں جا رہی تھی, اپنے چہرے کو کھولے ہوئے نہیں تھی, اپنے سینے کو کھولے ہوئے نہیں تھی, اس کے ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے نہیں تھے, پورا جسم اس کا چھپا ہوا تھا, صرف خوشبو کا اس نے استعمال کیا تھا. اور کہاں جا رہی تھی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ جاؤ, واپس جاؤ اور نہا کر کے غسل کر کے آؤ, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد طرف نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا, یہاں تک کہ واپس جا کر کے نہا ڈالے. بعض روایات میں ہے کہ جنابت کے طریقے سے غسل نہ کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن وجوہات سے ہماری نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی, ان میں سے ایک چیز گناہوں کا ارتکاب بھی ہے. تو بہت سے گناہ آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں, بہت سے گناہ, اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کا اہتمام کیا ہی, جن کے بارے میں کچھ سوچا جاتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک گناہ جو کبائر میں داخل ہے وہ ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکانا ہے. ٹخنے سے نیچے اپنے, چاہے ثوب ہو, چاہے تہبند ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے پیجامہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور اپنے اس گناہ کے ارتکاب کیے ہوئے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سنن ابو داؤد کے اندر ہے, ما اسبل من الکعبین من الازار فهو فی النار. ٹخنے سے نیچے ازار کا جو حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے بعد وہ گناہ جو ہمارے اندر بہت عام ہو چکا ہے, وہ ساتھیوں داڑھی کا کھلانا. ہمارے رسول کی سنت نہیں ہے داڑھی کا کھلانا, مسلمانوں کی سنت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا. آپ سوچتے ہیں کہ روزانہ صبح آپ شیو کریں, اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کوڑے میں ڈال دیں, پھر بھی سوچیں کہ ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے. صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 وقتہ نمازیں, 5 وقتہ نمازیں, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر بچا نہیں تو کفارہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے بہت سی برائیاں, فلم بینی ہے, یہ بھی ایک گناہ ہے جو عام ہے. غیر محرم عورتوں کی طرف نظر سے دیکھنا ہے, غیر